کہا جاتا ہے کہ سن 1022 میں یہاں پر راجہ کنس کا ایک جیل خانہ ہوا کرتا تھا جو کہ قلعے نما تھا۔ تزوک جہانگیری میں جہانگیر نے لکھا ہے، بادشاہ اکبر نے جس جگہ پر آگرہ کا قلعہ بنوایا تھا وہاں پر بادل گڑھ کے نام سے ایک پرانا قلعہ موجود تھا جس کو سلیم شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ سن 1556 میں بادل گڑھ قلعہ ایک جنگ میں اڑا دیا گیا تھا جو کہ آتش بادل گڑھ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی جگہ پر یہ قلعہ اکبر نے بنوایا تھا سن 1571 میں۔ حالانکہ قلعے کا زیادہ تر حصہ اکبر کے بعد کے بادشاہوں نے بنوایا تھا۔ اس کی باہری دیواریں 40 فٹ اونچی ہیں اور اندر کی 30 فٹ ہیں۔ ہم اس ساؤتھ گیٹ سے، جس کا نام امر سنگھ گیٹ ہے، اندر جاتے ہیں۔ دلی گیٹ جو کہ مین انٹرنس ہوا کرتا تھا اس سے نہیں جاتے کیونکہ وہ شاید بند ہو گیا۔ اس قلعے پر محمود غزنوی نے بھی حملہ کر اس کو فتح کیا تھا جب اس نے آگرہ پر حملہ کیا تھا۔ سکندر لودھی کے دور میں آگرہ ہندوستان کا دارالحکومت یعنی کیپٹل تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سن 1505 میں سکندر لودھی نے خود اس جگہ کی تجویز کری تھی۔ جب وہ یہاں پہنچے تھے تو 2 اونچے ٹیلے دیکھ کر انہوں نے اپنے سپہ سالار ملا خان سے پوچھا تھا کہ تعمیر کے لیے کون سا ٹیلا صحیح رہے گا۔ تب ملا خان نے جواب دیا تھا، آگے راہ، یعنی راہ میں جو آگے آنے والا ٹیلا ہے وہ۔ سلطان مسکرائے اور کہا، آج سے اس کا نام بھی یہی رہے گا، آگے راہ۔ سکندر لودھی کے زمانے میں آگرہ پوری دنیا سے آنے والے دانشوروں کا ایک ہب بن گیا تھا۔ عرب، پرشیا، بخارا اور تمام دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں بسنے لگے تھے۔ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب نے اسی قلعے میں رہ کر ہندوستان پر حکومت کری تھی۔ یہ دیوان عام ہے جہاں بادشاہ اکبر عام جنتا کی فریاد سنتے تھے۔ یہاں سامنے کی طرف بادشاہ اکبر بیٹھا کرتے تھے۔ یہاں بادشاہ ہر روز بیٹھتے تھے اور سنوائی کرتے تھے۔ یہیں پر پورے ہندوستان سے راجہ مہاراجہ ان سے ملنے کے لیے صفوں میں کھڑے رہتے تھے۔ یہیں پر ودیش سے آنے والے مختلف ملکوں کے ایمبیسڈرز بھی ان سے ملا کرتے تھے۔ یہاں نیچے رکھا ہوا جو سنگ مرمر کا تخت ہے، اس پر کھڑے ہو کر وزیر بادشاہ کو عرضیاں دیا کرتے تھے اور ان سے حکم وغیرہ دیا کرتے تھے۔ پہلے اس پر چاندی کی ریلنگ لگی ہوئی تھی جو کہ وقت کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اس پورے ہال کی لمبائی 192 فٹ ہے اور چوڑائی 64 فٹ۔ ایڈورڈ ٹیری جنہوں نے بادشاہ اکبر کو یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، وہ لکھتے ہیں، تخت تک جانے کی سیڑھیاں چاندی کی بنی ہوئی تھیں اور 4 چاندی کے شیر قیمتی پتھروں سے جڑے ہوئے تخت کے پاس لگے ہوئے تھے۔ عین اکبری میں علامہ ابو الفضل لکھتے ہیں کہ یہ پورا ہال دنیا کی سب سے اچھی خوشبوؤں سے معطر رہتا تھا۔ بہترین اعلیٰ ترین پھولوں سے بنی ہوئی اگربتیاں بھی سلگتی رہتی تھیں۔ اسی ہال میں سب سے آگے کے صف میں راجہ، مہاراجہ، شہزادے، نوبلز اور دوسرے ملکوں کے سفیر بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے بعد دوسرے درجے کے افسر وغیرہ بیٹھتے تھے۔ پھر سب سے آخر میں باہر کی طرف عام جنتا بیٹھتی تھی، مگر سب کو بادشاہ کا دیدار ہوتا رہتا تھا اور سب بہت خاموشی سے بیٹھتے تھے۔ اس میدان میں فوجی دستے اپنی شان و شوکت اور ہتھیاروں سے لیس گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار مستعد کھڑے رہتے تھے۔ جنوری 1876 میں جب برٹن کے پرنس آف ویلز آگرہ آئے تھے تب اسی دیوان عام ہال میں ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ سر جان اسٹریچی نے یہاں کے سبھی مونومنٹس کے لیے جو شاندار خدمات انجام دی وہ واقعی قابل تعریف ہے۔